بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اب اگر ہم 1934 سے ذرا آگے بڑھیں تو 1947 میں یہ جو ہجرت کا فیصلہ تھا یہ کیوں کیا گیا، اس کی اگر کچھ تفصیل آپ بتا دیں. 34 کا میں تھوڑا سا ریفرنس دوں گا کہ 34 میں انہوں نے مشہور صاحب نے بڑا تفصیل سے کیا کیا ہمارے خلاف جو ہے یہ شروع ہوئے تھے انتظامات، اور کیا کیا ظلم و ستم، اور کیا کیا یہ سارے سرکار کے ہتھ کنڈے، اور جو شے پہ اصل میں وہ قوتیں تھیں. سر فضل حسین جو تھے ان کی تو انگریز بھی پسند نہیں کرتے تھے. وہ ذرا ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے اپنے گجرانوالہ دربار میں منعقد کیا تو ڈپٹی کمشنر کو طلب کر لیا، وہ نہیں آیا تو اس سے ریزائن لے لیا. تو ان کو سمجھتے تھے خود سار آدمی ہیں. تو فضل حسین سکندر یاہت نے نریندر ناتھ کو یقین دلایا کہ میں اکبر ثابت ہوں گا، اورنگزیب نہیں ہوں گا. تو یہ قوتیں مل کے جب اس قادیان پہ حملہ آور ہوئی ہیں تو یہ بڑے پراؤڈ ہو گئے تھے. احرار جو تھے وہاں وہ تقریر کرتے تھے، ان کو اجازت تھی تقریریں کرنے کی جلسہ منعقد. تو اس میں چیلنج اس نے دیا طالع شاہ بخاری صاحب نے، میرے ساتھ آئے، میں مقابلہ کرے، میں ننگے پاؤں آؤں گا، وہ گاڑی پہ بیٹھ کے آئیں، میں وہ ریشم پہن کے آئیں گے، میں گاندھی جی کی کھڈی خدر شریف پہن کے آؤں گا، تو مجھ سے مقابلہ کریں، یہ کریں وہ کریں. اور پھر ایک جگہ سیالکوٹ میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ اٹھے احمدیت کو مٹانے کے لیے، اللہ کو منظور تھا کہ میرے ہی ہاتھوں سے تباہ ہو. اگر آپ مختصر بتا دیں، ہم نے سوال بھی لینا ہے. نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1935 میں جب یہ واقعہ پیش آیا، ان کی جو حال ہوا، پھر انہوں نے دلی دروازے پہ تقریر، جو حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ آپ صبر سے کام لیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں، جو برتن میں ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا نکلا، وہ واقعہ ان کی وہ آشکار ہو گئی، ان کی جو اصل عزائم تھے. اور ان کا جو حشر ہوا تو انہوں نے تقریر کرتے اسی بندے نے کہا جس نے کہا تھا میرے ہاتھوں سے مٹے گی، اور کہا عوام سے کہ 3 سال ہو گئے آپ نے ہمارے گلے میں پھندا ڈالا ہوا، نہ ہماری جان نکلتی نہ پھندا. تو وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہجرت کا فیصلہ، جہاں تک میں آگے بات بڑھی ہے، وہ حضرت صاحب نے 1940 جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی ہے تو آپ نے انیشیٹو لیا ہے کہ صلح ہو قوموں کے درمیان. آپ کا پیغام لے کے چودھری صلح خان صاحب ادھر آئی ہیں کامن ویلتھ کی ایک کانفرنس میں شرکت. یہاں آپ نے وہ پیغام دیا ہے بڑے بے باک اور دبنگ طریقے سے، اور پیغام دے کے اور لوگ حیران رہ گئے. پھر ویبل کو ادھر بلایا گیا اور اس کے بعد اسے کہا گیا جی منصوبہ جلدی سے یہ طے ہو. آپ یہ چاہتے تھے کہ تمام قومیں، وہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے ساری دنیا میں ایک حکومت ہو، اس طرح کوآپریشن کریں، لڑیں نہ لیکن انصاف کے ساتھ. سیاست، آپ نے فرمایا سیاست جو ہے اگر اخلاق پہ اس کی بیس نہیں ہے تو اس کا جو ہے فائدہ دیر پا نہیں ہوتا. تو یہ آپ چاہتے تھے. لیکن جب اصل میں کانگریس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ سمجھتی تھی، اس کا ایک کانسیپٹ تھا کہ انڈیا کی اسینشیل یونٹی کی وہ قائل تھی کہ انڈیا ایکچولی ایک ہے، اس میں کوئی پارٹی اور نہیں ہے. مسلمانوں کی بس ہم بھی نمائندہ. بھئی یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک مدعی ہے، اس کا وکیل نہیں ہے، آپ اس کے بھی وکیل بن گئے. تو یہ بات حضرت صاحب سمجھا رہے تھے. لیکن جب یہ معاہدہ نہیں ہو سکا، حضرت صاحب نے اس وقت جب یہ جو ایگزیکٹو کونسل میں عارضی عبوری حکومت بنی ہے، اس میں پہلے دعوت دی گئی کہ جو کیبنٹ مشن پلان کو مان لے گا اس کو حکومت بنانے کی دعوت دے دیجیے گی. مسلم لیگ نے مان لیا، کانگریس نے مان لیا، لیکن حکومت میں نہیں آئی. لیکن اس کے بعد انہوں نے کانگریس کو دعوت دے دی. اس پر مسلم لیگ نے کہا کہ ہم کیبنٹ مشن پلان کو نہیں مانتے. یہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا، پھر ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا گیا اور اس پہ جانی نقصان ہوا مال. اس پر حضرت صاحب آگے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کہیں کانگریس کی یہ کوشش ہے کہ مسلم لیگ نکل گئی ہے، نکل جائے، ہم انگریزوں سے اقتدار لے لیں، بعد میں ان سے نپٹ لیں گے. اس پہ آپ دلی گئے ہیں، ایک بندے سے ملاقات کی ہے، اکٹھا کیا، مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں لے کے آئے ہیں، اندر سے کہیں مخالفت کریں. تو ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. تو یہ رزلٹ تھے، انیویٹیبل رزلٹ تھے. تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ ہجرت کیوں کریں؟ انہوں نے کہا جو مسلمانوں کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ، ہم بھی ان کے ساتھ، اور جیسا بھی سلوک ہو ہمارے ساتھ ہوگا. ہم پہلے سے جانتے ہیں، فورسی کر رہے ہیں.
جو افغانستان میں ہوا، لیکن ہم انصاف کا ساتھ دیں گے. اگر جج ہے، اگر کوئی اس کا مخالف بھی آ گیا اور وہ اس کا جو مدعی ہے وہ انصاف پہ ہے، اس کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا. ہم نے دیکھا مسلمان مظلوم ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے، ہر حالت میں مدد.